اچھا عائشہ، یہ لاسٹ میٹنگ میں کسی نے کوشچن پوچھا تھا کہ لاسٹ میٹنگ میں ایک کوشچن آیا ہوا تھا چیٹ میں کہ اگر کسی شخص کی اصلاح کی نیت سے اس کو کوئی بات بتائی جائے تو کیا وہ غیبت میں شمار ہوگی؟ تو کیپ ان مائنڈ، غیبت وہ ہوتی ہے جو کسی کے پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے. اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے نا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فلاں بندے کی بات سن لے گا یا فلاں بندہ اس کو ٹھیک طریقے سے بات ڈلیور کر سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے، تو آپ نیت دل میں یہ رکھتے ہوئے کہ آپ کی اصلاح کی نیت ہے، پھر اس شخص کو، فار ایگزامپل آپ کا کوئی بہن بھائی ہے اور آپ کو پتا آپ کے پیرنٹس اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، تو آپ نیت دل میں اصلاح کی رکھتے ہوئے اپنے فادر کو یا اپنی مدر کو یہ بات بتا سکتے ہیں. یہ آپ کی نیت میٹر کرتی ہے کہ آپ کی چغلی کی نیت تھی، آپ کے تیلی لگانے والی نیت تھی، یا آپ کی اس کی اصلاح کی نیت تھی، تو پھر آپ بتا سکتے ہیں اگر معاملہ زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو. اور اگر پھر اندیشہ ہو کہ معاملہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ خود اس کو سیٹل ڈاؤن کریں یا کسی اچھے وقت کا انتظار کریں جب وہ آپ کی بات سننے کے متحمل ہو. ویسے تو اس شخص کو خود جا کے بتانا چاہیے کہ تمہارا یہ بات مجھے بری لگی ہے یا یہ تم نہیں ٹھیک کر رہے، لیکن اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی ایسے بندے کو جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو بتائیں. لیکن نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ اس کے بات لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کی نیت میٹر کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 اعمال بتائے تھے وہ منافق کے تھے. کیا کرے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدے کے خلاف کرے، بات کرے تو گالی دے، امانت میں خیانت کرے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ منافق ایسا ہوتا ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہوئے گالی دے رہے ہیں تو ہم منافق ہوئے نا، یعنی پھر ہم خود کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں. پھر ہے میت پر نوحہ کرنا، یہ بھی پہلے گزر گیا کہ وہ عورتیں ہم میں سے نہیں ہیں جو نوحہ کرتی ہیں. غلط رواج پیدا کرنا یا گمراہی کی دعوت دینا، یعنی ایسے رواج پیدا کرنا، فضول کی رسمیں شروع کر دینا، بدعات، یہ حرام ہے اور گناہ بھی ہیں. جعلی حسن پیدا کرنا، یہ عورتوں کے لیے جو سرجری کرواتی ہے، مختلف چیزیں، یعنی نبی نے فرمایا تھا نا کہ چہرے کے بال اکھیڑنے والیوں پر لعنت، تو وہ بھی حرام ہے اور گناہ ہے. مسلمانوں کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ کرنا، اچھا یہ بہت ضروری ہے. عموماً گھروں میں ماؤں کو نہیں پتا ہوتا، کبھی چھری ہاتھ میں ہوتی ہے اس کے ساتھ اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز لوہے کی چیز، اسلحہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اشارہ کرنا مسلمان کی طرف یا ڈرانا ہی بچوں کو، تو یہ کیا ہوا؟ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہم. حدود حرم میں زیادتی کرنا، یعنی جس کے جتنے حقوق ہیں ان میں زیادتی کر دینا یا کمی کر دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. گمنڈ کرنا، فخر کرنا، جتانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. پھر ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے. جھوٹی گواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، آپ پاس بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کس کا قصور ہے، تو اگر کوئی چوتھا بندہ آ کے پوچھ رہا ہے نا کہ کس کا قصور ہے اور آپ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، تو یہ بھی جھوٹی گواہی ہوگی. ٹھیک ہے، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے. چلیں اب آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو کریے. آپ میں سے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے یا کوئی کوشچن ایڈ کرنا چاہے تو کائنڈلی. نوحہ ہوتا ہے جو عموماً میت پر کیا کرتی ہیں ہمارے یہاں کی بر صغیر کی عورتیں. روتی ہیں اونچی اونچی آواز میں، پیٹتی ہیں، چلاتی ہیں اور اپنا گریبان پیٹتی ہیں. اور جیسے جو ہمارے اہل تشریح ہیں وہ کرتے ہیں محرم، عاشورہ محرم میں، تو وہ بھی نوحہ ہوتا ہے. تو نوحہ کرنا جو ہے ہمارے دین میں منع ہے. اچھا آپ نے یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کیا کہ کسی مسلمان کا عزت جو ہے اس کی عزت نہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. عزت کیا ہوتی ہے؟
کسی مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. گالی کیا ہوتی ہے؟ گالی وہ بہت بڑی بڑی گالیاں نہیں ہوتی. کسی کا مذاق اڑانا، اس کی عزت اچھالنا ہوتا ہے. جب آپ برسر راہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا تو آپ اس کی عزت اچھال رہے ہوتے ہیں. وہ آپ تو کہتے ہیں نا کیا مذاق بھی نہیں کر سکتا بندہ، اب مذاق بھی نہ کریں ہم. آپ تو اس چیز کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جس پر گزر رہی ہوتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے. کسی کو موٹی کہہ دینا، کسی کو کسی کے رنگ کا مذاق اڑانا، آپ اس شخص کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے. اس کو کیوں گناہ کبیرہ کہا گیا؟ آپ نے یہ بات نوٹس کی ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں گناہ کبیرہ کہا، حرام درجے کا گناہ؟ کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت اس شخص کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے، آپ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس شخص کو موٹا نہیں ہونا چاہیے تھا، پتلا ہونا چاہیے تھا، یا اس کو کالا نہیں ہونا چاہیے تھا، گھورا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو اللہ سے زیادہ پتہ ہے. پھر ظلم کرنا بھی اللہ نے حرام کیا، وہ چاہے اپنی جان پر ہو یا کسی دوسرے کے جان پر ہو. آپ دیکھیں آپ اپنی جان پر کیا ظلم کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ اپنی جان پہ کیسے ظلم کرتا ہے؟ اپنے سے جیسے ابھی اذہان نے بتایا نا، مجھے یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار گھر آئے تو عائشہ نے کہا، آئی تھنک حضرت سودا کے بارے میں یا حضرت حفصہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات جو کی ہے اور تم تھوک سمندر میں پھینکو گے نا تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا. لیکن اتنی بڑی بات، تو بالکل وہی بات، ہم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کو کیسے گوارا ہوگا بلائیے. اور خیانت والا، ان میں سے ہر جو گناہ کا ٹاپک ہے نا وہ اتنا واسٹ ہے کہ اگر اس پہ الگ الگ بھی 2-3 گھنٹے کا سیشن رکھے نا تو وہ بھی کم ہوگا. تھریڈنگ کرنا اور پلکنگ کرنا جو ہے وہ آپ اللہ کی تخلیق میں ایک چینج کر رہے ہیں نا. اللہ کی تخلیق کو اللہ نے آپ کے آئی بروز جیسے بنائے ہیں، وہ آپ اس کو چینج کر کے اپنی مرضی کا بنا رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی تخلیق میں آپ چینج کر رہے ہیں. تو اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی چینج کرنا وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. پھر لیکن یہاں پر یہ بات قابل غور رہے، یہ جو اپر لپس ہوتے ہیں وہ اس لیے ہم کرواتے ہیں تاکہ ہماری مردوں سے متشابہت نہ ہو، یا اگر کسی کے آئی بروز بالکل جڑی ہوں درمیان سے تو وہ بھی کروانا جائز ہے کیونکہ مردوں سے مشابہت نہ. پھر لیکن آپ شیپ نہیں دے سکتے، وہ جیسے اللہ نے آپ کے بنا دیے ہیں وہ ویسے. اور یقین کریں وہ نیچرل اتنے پیارے لگتے ہیں، اور وہ جو کھینچ کے سیدھی لائن بنا دیتے ہیں وہ اتنے آرٹیفیشل اور بالکل بھی پیارے نہیں لگتے، بالکل بھی پیارے نہیں لگتے. پتہ نہیں لوگوں کو وہ کیسے پیارے لگتے ہیں. اچھا، اور دوسری چیز میں آپ کو یہ کہتی تھی کہ ہاں ظلم کرنا حرام ہے، چاہے وہ اپنی جان پر ہو یا کسی اور کی جان پر ہو. تو سوچیے گا کبھی کہ ہم اپنی